دراصل دنیاوی طاقتیں جب پاور میں آتی ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس مرضی مذہب یا جس مرضی قوم کو سرنگوں کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، یا اوپر اٹھا سکتے ہیں یا نیچے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کیسے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکالیف پہنچائیں اور پریشان کیا اور نفرتیں پھیلائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین کا جواب، نفرتوں کا جواب کس طریقے سے محبت سے دیا ہے۔ تو آج کے اس بیان کے اندر حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب نے بیان فرمایا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق، اپنے عشق، اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام عطا کیا ہے، دراصل دنیاوی طاقتیں جب پاور میں آتی ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس مرضی مذہب یا جس مرضی قوم کو سرنگوں کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، یا اوپر اٹھا سکتے ہیں یا نیچے کر سکتے ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ گستاخی کرنے والوں کو بھی اگر کبھی وقت ملے اور وہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو اس بات کی تسلی ہو سکتی ہے بالکل کہ کائنات میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اس ذات کے خلاف نعوذ باللہ اگر کبھی کہیں کچھ ہوگا تو اسلام کی رفتار کم ہونے کی بجائے تیز ہو جائے گی۔ آپ اسلام کی ابتدا کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، تنہا، اور بنا فیس بک کے، واٹس ایپ کے، بنا چینلوں کے، بنا کسی نشر و اشاعت کے، بنا اخبارات کے، آج پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اگر سب سے زیادہ دل کسی ذات کی محبت میں دھڑکتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا خوبصورت نظام عطا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چلے جا رہے تھے تو ایک گلی میں راستے میں ابو جہل ٹکرا گیا۔ ابو جہل جو ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، اور جب کبھی بھی راستے میں ملتا ہے نعوذ باللہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ اب جب ابو جہل ٹکرایا تو پھر اس نے وہی گفتگو شروع کر دی کہ آپ یہ جو نیا دین ہے اس کی تبلیغ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں کو جا کے یہ کہنا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ دھمکیاں دینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے۔ جو انسان آپ کو گالی دے رہا ہے اس کا مطلب وہ طاقت میں آپ سے کمزور ہے، کیونکہ گالی دینا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی کی برائی کرنا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی مذہب کے خلاف کچھ بولنا محتاج لوگوں کی پہچان ہے، جن کا جب کوئی بس ہی نہیں چلتا پھر وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب ابو جہل بے بس ہو گیا، حالانکہ مکے کا گورنر ہے اور مکے کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں وہ سارے ابو جہل کے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس ہے، اور یہ یتیم
پیدا ہوئے ہیں، ماں جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر گئی ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ساتھ میں نہیں، دولت مند لوگ ساتھ میں نہیں ہے، اس کے باوجود سارا کچھ ادھر ہے۔ ابو جہل طاقتور بھی ہے، دولت مند بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے پاس لشکر بھی ہیں، بیت اللہ کی متولیت بھی ان کے پاس ہے، خانہ کعبہ پہ قبضہ بھی ان کا ہے، امیہ بھی ان کے ساتھ ہے، ابو لہب بھی اس کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جدان بھی اس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ابو جہل بے بس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور ہے۔ اور جب گلی میں ٹکرایا تو 3-4 دفعہ جب اس نے اپنی بات دہرائی، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ کیا امت کو تلقین فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی سیکھ لیجئے۔ کئی لوگ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے یہ گستاخی کی، اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب کوئی دشمن نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہتا تھا تو سن کے آگے نہیں بتاتے تھے، وہیں ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بے عزتی کے مرتکب نہیں بنے۔ اب یہاں ابو جہل جو 3-4 دفعہ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ بدترین جو دشمن تھا اسلام کا ابو جہل، جب 3-4 دفعہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کمبخت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی جو غلام تھی وہ دور کھڑی ہوئی، یہ سارا قصہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یہ ابو جہل اتنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے کہ یہ بار بار بدتمیزی کرتا رہا، اور پھر چپ رہنے کی وجہ سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لاٹھی ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو وہ جو عبداللہ بن جدان کی جو غلامہ تھی اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ شکار سے واپس آ رہے ہیں، اس نے راستے میں روک لیا اور مسلمان نہیں ہیں۔ حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں روکا؟ فرمایا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو محمد بن عبداللہ ہے ابو جہل کیا ان کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ یتیم ہے؟ یا ابو جہل ان کے اوپر اس لیے غنڈہ گردی کرتا ہے کہ ان کا قبیلہ ان کے ساتھ نہیں، ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں، مکے میں سارے لوگ ان کے مخالف ہیں، کیا اس وجہ سے مارتا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ بات سنی نا، چچا تھے، جو چچا تایا ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بھتیجوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب بیویاں آ جاتی ہیں تو ان کے ڈر سے وہ پیار خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں نا۔ گھروں میں جو چچا ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی اولاد سے بڑی، وہ تو بار بار جب بیگم کہتی کہ نہیں نہیں یہ فلاں کام نہیں کرنا پھر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں محبت ویسی ہی ہوتی ہے کیونکہ خون ایک ہوتا ہے ان کا۔ اب وہ جب اتنی بات سنی تو امام بخاری کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں سے ایک درخت کی ٹہنی پر ہاتھ مارا، ایک ہی جھٹکے میں پوری لاٹھی اکھاڑ لی، ایک ہی جھٹکے میں۔ راستے میں پوچھتے جا رہے ہیں لوگوں سے ابو جہل کہاں ہے؟ کسی نے کہا بیت اللہ میں وہاں مجلس لگی ہوئی ہے، سارے سرداروں کی چدراہٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ گئے حرم مکی کے صحن میں، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جاتے ہی 5-7 سنائی اور ایک زبردست لاٹھی سر پر ماری، خون جاری ہو گیا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا محمد رسول اللہ تنا ہے؟ فرمایا آج بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کے خلاف کوئی بات کی تو میں تجھے بخشوں گا نہیں۔ اب یہ بات جب سیدنا حمزہ نے کہی نا ابو جہل ڈر گیا، کیونکہ یہ تو شیر تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے جرنیلوں میں سے تھے، بڑے بہادروں میں سے تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا جلدی ان کے سامنے، لیکن بھتیجے کے دین پہ نہیں تھے۔ لیکن آج خون نے جوش مارا کہ میرے بھتیجے پر کیوں ظلم ہوا۔ اب وہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ ان دنوں میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین جو ہیں وہ پٹی کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
बगलगीर हुए तो इमाम बुखारी लिखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंधा जो है सैयदना हमजा के, अपना सर मुबारक सैयदना हमजा के कंधे पर रखा, आंखों में आंसू आ गए कि अबू जहल के जुल्म की इंतहा है। तो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भतीजे गम ना करो, मैं तो बदला लेके आया हूं, मैं बदला ले चुका हूं, आप परेशान ना हो। ये किस्सा जो इसलिए सुनाया, अगली बात आपको बतानी जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। जब सैयदना हमजा ने कहा ना कि भतीजे गम ना कीजिए, मैं बदला ले आया हूं, सोने रसूल ने फरमाया कि चचा मैं बदले लेने के लिए नहीं आया दुनिया में, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, मैं तो राजी नहीं होता। आप अबू जहल का सिर तोड़ाए, मैं राजी नहीं होता, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया। फरमाया चाहता क्या है? फरमाया जब तक आप मेरा दीन कबूल ना कर लें, जब तक आप अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत का ऐलान ना कर दें, जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही ना दे दें, और जब तक आप हमारे दीन में दाखिल ना हो जाएं, तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चचा थे, बड़ी मोहब्बत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये वाहिद सहाबी हैं कि जिनको कत्ल करने वाले जब बाद में मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत वाहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वाहशी तुम बस सबको माफ कर दिया, उनको भी माफ कर दिया, लेकिन ये फरमाया कि मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें मैं देखता हूं तो मुझे अपने चचा याद आते हैं। तो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाइए आज की दौर का कि वो चाहता है कि इस्लाम के खिलाफ लोगों को ये बताएं कि इस्लाम दहशत का मजहब है, लेकिन हो क्या रहा है? जिन लोगों को पता लगता है, जो लोग उसको पढ़ते हैं, जो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते हैं, तो फिर वो दोबारा इस्लाम के मुखालिफ नहीं रहते, क्योंकि इस्लाम अमन और आपसी भाईचारे का मजहब है। मक्कातुल मुकर्रमा में अबू जहल ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ा हुआ है और बड़े तशद्दुद के साथ, जुल्म के साथ उसके साथ पेश आ रहा है। यहाँ तक हद हो गई कि जब मारते मारते थक जाता है तो पानी के एक बड़े डोल में उसके सिर को दबा देता है, पानी के दरमियान ऊपर हाथ रख लेता है। उसके खामिद को भी एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है, बेटे को भी अहले मक्का ने तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ है। अबू जहल इस दौरान जब थक जाता है उसको मारता मारता, तो उसको पूछता है कि अब बता कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी फर्मा बरदारी, उनकी मोहब्बत को छोड़ती है या नहीं छोड़ती? तो कहती है कि अल्लाह अहद के मक्के के सरदार, मैं पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान को दोहरा रही थी, अब फिर दोहरा रही हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी। तो तसल्ली नहीं हुई अबू जहल की, क्योंकि वो गरीब है, उसकी बरादरी कोई इतनी बड़ी नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। तो उसने जुल्म की इंतहा जारी रखी और फिर उसे कहा कि अब तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये आखिरी मौका इसलिए कि या तो तुम्हें अपनी जान अब बचानी होगी या तुम्हें अब अपना दीन बचाना होगा। ये वाक़या मैं इसलिए आपके सामने सुना रहा हूँ कि मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को अल्लाह करीम ने ये एज़ाज़ अता फरमाया कि वो दीन जो आज कायनात का सबसे बड़ा मज़हब है, वो दीन जिसमें 2 बिलियन के करीब लोग पूरी कायनात में हर रंग, हर नस्ल, हर एक ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो दीन जिसमें करोड़ों उलमा, हुफ़ाज़, लाखों मसाजिद मौजूद हैं आज, वो दीन जिसकी तफसीर करते हुए अब तक सैकड़ों लोग आए और अपनी बात कहने के बाद वापस अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, वो दीन जिसमें शामिल लोग अपने आप को
بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ اس دین کی جب بنیاد رکھی گئی، جو بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں نہ آتی، بلند و بالا عمارت نظر آتی ہے، لیکن جو بنیاد کی اینٹیں اصل تو وہی ہیں۔ تو اس دین کی جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی، اور جو ابتدائی دن تھے اس دین کے، اس میں اس دین کی آبیاری کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانی پیش کی ہے تو ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ہیں۔ ابو جہل تھک گیا تو اس نے ان سے آخری بار پوچھا کہ اب مانتی ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خون میں اتنی داخل ہو چکی ہے کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا لو تو تم اس محبت کو نکال نہیں سکتے ہو۔ اب تاریخ کو پڑھیے، 2 طاقتور اونٹ منگوائے گئے، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جسم کے حصے کو، ایک پاؤں کو، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا، ایک پاؤں ایک ہاتھ دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، اور آخری بار پوچھنے کے بعد ان کو مخالف سمت جب دوڑایا تو جسم جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر پھٹ گیا۔ لیکن اسلام کے لیے کائنات میں جو سب سے پہلی شہادت ہے، جو سب سے پہلے خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرا ہے، وہ کسی مرد کا نہیں گرا، وہ ملت اسلامیہ کی ایک بیٹی کا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ان کو یہ حاصل ہوا۔ سیدنا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ختیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ المنورہ میں جب کچھ راحت کے دن آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو میں بار بار مسلمانوں کی سب سے جو پہلی ماں ہیں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اس کا بڑا اکرام کرتے تھے، ان کے پہلے خامد کے بچے آتے تھے ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، ان کے اگر سابقہ ملازمین آ جاتے تھے ان کا بڑا اکرام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا تھا بڑے ادب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ختیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، عائشہ آپ نے آج یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دوبارہ یہ بات مت کہیے گا۔ فرمایا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، عائشہ جب مکہ المکرمہ میں ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، امیہ بھی، جب اپنے بھی اور پرائے بھی، قریبی بھی اور دور کے بھی، جب ذرات بھی مکہ المکرمہ کے، فرمایا میرے جب دشمن بن گئے تھے، جب ذرہ ذرہ وہاں کے تمام لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ہم نہیں تسلیم کریں گے، ہم کسی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، فرمایا اس دور میں جب میں گھر پہنچا مجھ کو سب سے پہلے اگر کسی نے حوصلہ دیا، مجھے کسی نے یہ بات اگر کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تو وہ مسلمانوں کی پہلی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا وہ ہے اور نہیں ہے کوئی۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ سے مانگا جا رہا ہو، اور مانگنے کے بعد جب وہ اس نوبت تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ دین تک پہنچے کیسے، تو راستے میں اگر سب سے پہلے میل کا پتھر جو راستہ دکھاتا ہے انسان کو، وہ بن کے اگر کوئی آیا تو ان کی بہن ہے جس نے ظلم برداشت کیا، تشدد برداشت کیا، پٹائی کھائی، اگر کوئی اور خاتون ہوتی گھبرا جاتی، کہہ دیتی عمر نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوئی ہوں، میرا خامد مسلمان نہیں ہوا، نہیں، سیدنا عمر بن خطاب کی بہن نے مار کھائی، خون جاری ہو گیا جسم میں سے، لیکن فرمایا عمر ہم نے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تم اگر کتوں سے ہماری
बोटियां नुचवाओ, हम तब भी दीन नहीं छोड़ेंगे। तब उस बेटी की इस्तकामत को देख के, उस बेटी की जुर्रत को देख के, अपनी उस बहन की हिम्मत को देख के कि ये तो कभी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज ये ढंग कहां से पैदा हुआ कि ये मेरे साथ सामने बात कर रही है। अगर वो जुर्रतें ना होती तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस अंदाज से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते। ये उस बेटी की जुर्रतें हैं कि अपने भाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे का रास्ता दिखाया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस दौर में लोग ये कहते थे कि बेटी पैदा होना गुनाह है, जिस दौर में लोग ये कहते थे कि बेटी का बाप बनना गुनाह है, जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा दफन करके आते थे, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो मेरी बिटिया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है ये, ताकि कायनात को पता लग जाए कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए हैं। माशरे में जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका जो किरदार है वो मर्दों से ज्यादा मजबूत है। इस दीन की बुनियाद में इन्होंने अपना खून शामिल किया है, इन्होंने अपनी कुर्बानियां शामिल की हैं। आज भी जिस किसी घर के अंदर माएँ और बहनें बेटियां दीनदार हैं, उस घर का पूरा माहौल दीनदार होगा। अगर माएँ बहनें बेटियां नमाज नहीं पढ़ेंगी तो उस घर को कोई नमाजी नहीं बना सकता है। मिल्लत इस्लामिया में नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये तो हमारी कुछ रस्में आ गई बीच में। हमने कहा कि बेटी को फलां काम नहीं करने देंगे, हमने कहा बेटी को फलां उलूम नहीं पढ़ने देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिल्लत इस्लामिया की बेटियां कारोबार भी करती हैं, मिल्लत इस्लामिया की बेटियां मैदान जंग में भी रसूलुल्लाह के साथ होती हैं, मिल्लत इस्लामिया की बेटियां दर्स भी देती हैं, मिल्लत इस्लामिया की बेटियां बच्चों को पढ़ाती भी हैं, मिल्लत इस्लामिया की बेटियां आला किरदार भी क़ियादत में अदा करती हैं। और हत्ता की इस हद तक छूट थी कि अगर आपको पसंद है कि फलां जगह ही रिश्ता होना चाहिए तो निकाह का पैगाम भी उस दौर में खुद भेज देती थी, ताकि ये पता लगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने आके ख़वातीन को आज़ादी हासिल की। हमें ज़रूरत है हमारी बेटियों को असल कि वो बेटों से बढ़ के हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दर्जात बुलंद किए हैं, उनको बराबरी का हिस्सा अता फरमाया है। आपने सुना होगा हमारे देश में भी, बाहर के जितने भी मुल्क हैं, अभी 20-25 साल पहले एक नया कानून आया कि बेटियों को जायदाद में हिस्सा देना है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तो आते ही कह दिया कि बेटों की तरह बेटियों को भी जायदाद के अंदर हिस्सा देना है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकूक बयान किए हैं ख़वातीन के और जो इज्जतें उनको अता फरमाई हैं, उस मियार को हमारी बेटियों को पहचानना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दीन हमें अता फरमाया, उस दीन में जो हमें रूह अता फरमाई है वो इस बात की तमीज़ करती है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, चाहे वो मर्द का या औरत का। उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा तो आप फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो आप फ़ायदा उठाने वाले नहीं हैं। इस बात को ज़हन नशीन रखें जितनी बेटियां हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात में तशरीफ़ लाए, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी, जब अभी दीन आबियारी के दौर में था, अभी दीन की बुनियाद रखी जा रही थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये बात वाज़े कर दी। दिल की तख्ती पर लिख लीजिए सब लोग, सारी बेटियां, माएँ, बहनें, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बात वाज़े कर दी थी कि किसी कीमत पर भी किसी भी इंसान के साथ उसकी रंग को लेके, उसकी नस्ल को लेके, उसके मज़हब को लेके आप भेदभाव नहीं करेंगे। घर में अगर किसी बहन ने, अगर किसी बेटी ने बर्तन अलग कर रखे हैं, अपने अलग हैं और नौकरों के अलग हैं, तो उसको अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझ नहीं आया है। इस्लाम ने कायनात के सामने
سب سے خوبصورت بات ہی یہی رکھی ہے کہ اللہ کریم کی عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کائنات میں انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ کائنات میں انسانوں کے درمیان برابری کا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر وہ برابری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت سے مسائل کے اوپر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بہنیں بھی بیٹیاں بھی، کہ فلاں مسئلہ ایسے، فلاں مسئلہ ایسے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو فروعی مسائل ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ کو دوسرے پر فتویٰ دینے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بیماری عام ہے لوگوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جج لگ گئے ہیں دوسروں پہ، اور جس کا دل چاہ رہا ہے اس کے خلاف، فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، اس کام کے لیے امام کو جمعے کے دن اختیارات دیے گئے کہ تم ممبر پہ کھڑے ہو کے سارا ہفتہ جو معاشرے میں خرابیاں آئیں بنا نام لیے ان کی گفتگو کرو گے تاکہ معاشرے میں سے وہ برائیاں ختم ہو۔ ایک دوسرے پہ جج تھوڑی لگایا، یہ تھوڑی کہا کہ آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو سپلائی کرتے آتے ہیں۔ معاشرے میں جو عبادات ہیں، عبادات آپ نے سنا ہوگا، آپ حضرات بھی، ہم بھی بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹی تندرست ہو جائے، بیٹا تندرست ہو جائے، اچھی اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے۔ 10,000 قسم کی دعائیں جو ہیں ہم کراتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ والا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، فرشتے بیچ میں پرچی لگا دیتے ہیں کہ اللہ یہ جس کے لیے مولانا دعا مانگ رہے ہیں یہ تو بہت بد زبان ہے، یہ بہت غیبتیں کرنے والی ہے، یہ بہت بدتمیزی کرنے والی ہے، یہ دوسروں کا حق مارنے والی ہے، یہ دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کے اعمال کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں۔ اسلام عبادات کو نہیں دیکھتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹھے تھے مسجد نبی میں، ایک شخص آیا، وہ اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت نیک آدمی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں اس کو فجر میں دیکھتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فرمایا اچھا لیکن تم اس کو گھر میں بھی دیکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی دیکھتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ؟ نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب اگر اس کے ماں باپ کہیں یہ بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے، نمازی نہیں ہے۔ اگر بیوی کہے کہ یہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہی ہے، اگر شوہر کہے کہ یہ بیوی خراب ہے تو اس کا مطلب خراب ہے۔ دونوں کا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کو قائم کرنا اللہ کریم کو پسند ہے۔ آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، دنیا جب بنائی اللہ کریم نے، سیدنا آدم علیہ السلام کو، جب آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کو بنایا تو وہ اداس رہتے تھے۔ جنت میں جب بھیجا نا ابا جی کو تو اداس رہتے تھے، تو اچانک ایک دن اماں حوا علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات میں اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب جب وہ بھی آ گئی جنت میں، سنیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہن آئی ہے تمہاری، دنیا والوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں ہے، چاچا ہے، تائی ہے، نہیں 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 نہیں۔ کائنات میں جب انسان کو پیدا کیا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، جب انسان کو پیدا کیا، ایک مرد کو ایک عورت کو، تو کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ فرمایا آدم یہ تمہاری زوجہ ہے، یعنی انسانوں میں جو آپس میں رشتہ داری ہوئی اس میں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، ماں اور باپ کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کو اتنا پسند ہے، یہ رشتہ اتنا پسند آیا کہ کائنات کی ابتدا اس سے کر دی۔ کوئی بڑی بات تھوڑی تھی، ماں باپ کو بھیج دیتے پہلے، کوئی بڑی بات تھوڑی تھی، 10 بھائی آ جاتے، 10 بہنیں آ جاتی ہیں، الگ الگ خاندان آ جاتے۔
لیکن اللہ کریم کو انسانوں میں یہ رشتہ اتنا معتبر لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کے ذریعے انسانوں میں پہلی رشتہ داری فرمائی اور حکم ہوا آدم علیہ السلام کو یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہیں۔ اب اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو بیویاں اور جو مرد آپس میں اس رشتے کو اگر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کریم کی سب سے جو ہے اچھی چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پیاری چیز کو جو اللہ کریم نے سب سے پہلے پسند فرمائی ہے۔ اس کو درست رکھنا نیکی کی بات ہے، اس کو بہترین چلانا ثواب کا کام ہے، اس کو ماڈل بنا کے رکھنا دوسروں کے لیے یہ محبت کی علامت ہے۔ زندگی تو سارے ہی گزارتے ہیں لیکن بہترین زندگی ان کی ہے جو ایک آئیڈیل کے طور پر معاشرے میں لوگوں کے درمیان آئے ہوں کہ ہاں ہم بہترین آئیڈیل بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وقت بھی بہت کم ہے، ابھی ہمیں مدرسے میں جانا ہے، تو بہنوں کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اعمال کی ہے، عبادات کی نہیں ہے۔ عبادات کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ وجہ تسمیہ سمجھے نہیں آپ، میں دیسی طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ پنڈال لگایا ہے، یہ مائک لگایا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ پنڈال، یہ مائک، یہ کرسیاں ہمارا مقصد، بول لیجیے یہ مقصد ہے جی؟ نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ آپ سب بھی آئیں، ہم بھی آئیں، بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کریں، لیکن یہ بات کرنے کے لیے یہ اس مائک کا، پنڈال کا، کرسیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب پتہ یہ لگا کہ دو حصے ہیں ہر ایک پروگرام کے، ایک پروگرام کی ضرورت ہے، ایک پروگرام کا مقصد۔ آسانی سے سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ایک پروگرام کی ضرورت ہے اور ایک پروگرام کا مقصد ہے۔ یہ نماز ہے، وہ ضرورت ہے، نیک بننا مقصد ہے۔ نماز فرض ہے، انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ضرورت ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نیک بننا۔ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، نیک نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں، مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، بد نظری سے نہیں روک رہی، بد زبانی سے نہیں روک رہی، بد کرداری سے نہیں روک رہی، ٹھگی مارنے سے نہیں روک رہی، تو وہ ہو ہی نہیں رہی۔ میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کہا کرتے تھے کہ حضرت وہ نماز پڑھنے سے بھی گناہ نہ چھوٹے، تو فرمایا اور اچھی طرح پڑھو نا، اور اچھی طرح پڑھو۔ اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھنے کی ریہرسل جاری رکھو جب تک گناہ چھٹنے لگے، جب چھٹنے لگے پھر اطمینان رکھو کہ اب ہو رہی ہے۔ ہم مولانا سے کیا پوچھنا نماز ہوئی نہ ہوئی؟ نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ مسجد سے نکلے اور کسی بیٹی کی طرف، اب بیٹی مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، اب نماز پڑھ کے نکلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا، وہ لڑ پڑی تھی کہیں جنگ میں صحابہ کرام سے، بہت دور سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے ذرا جاؤ تو اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ہماری چادر اس کے سر پہ ڈال دو۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو اس صحابی نے ادب کے ساتھ یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بیٹی گرفتار کر کے لائی جا رہی ہے وہ دشمن کی بیٹی ہے، اور یہ جو آپ کی چادر ہے یہ رحمت والی چادر ہے۔ کون سی چادر ہے جی؟ رحمت والی، طٰہٰ یاسین والی، مدثر والی چادر۔ پتہ ہے کون سی چادر آپ کو؟ ابھی نہیں پتا۔ جب جبریل آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ملوانے لے کے جانا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں اس کمرے میں اکیلے آرام فرما تھے، تو جبریل گئے تو دیکھا نبی علیہ السلام تو سو رہے ہیں، تو اللہ سے پوچھا تھا کہ میرے رب آپ کے نبی کو آواز دے کے اٹھاؤں، اور فرمایا نہیں نہیں، ایسا کون ہے جو میرے نبی علیہ السلام کو سوتے ہوئے آواز دے کے اٹھائے، وہ پریشان نہ ہو جائیں، آواز نہیں دو گے تم۔ تو جبریل نے پھر پوچھا یا اللہ
ہاتھ لگاؤں دباؤں؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، سیدھا گھوم جا پیروں کی طرف، زمین پر گھٹنے لگا، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگا دے تاکہ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل جائے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں یہ پتہ لگ جائے چادر کس کی ہے، رحمت والی چادر، جن کے قدموں کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ اور شب معراج جب ایک مقام پر جبریل علیہ السلام کو روک دیا گیا تو سارے فرشتوں نے دم بخود ہو کے پوچھا تھا کہ آپ تو پوری کائنات کے فرشتوں کے سردار ہیں، کیا اس سے آگے نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام ہے۔ وہ رحمت والی چادر نبی علیہ السلام نے اتاری، صحابی کو دی، فرمایا بھاگ کے وہ بیٹی آ رہی اس کا سر ڈھک دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی بیٹی، ناراض ہو گئے۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کان کھول کے سن لو، فرمایا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ پھر وہ اپنی ہو یا کسی پرائے کی ہو۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر آپ انسانوں سے ہمدردی نہیں رکھ سکتے تو پھر ابھی آپ کے اندر دین جو ہے وہ اترا نہیں ہے۔ دین اسی وقت اترتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنیاد پر، ان کی برادری کی بنیاد پر، ان کے رنگ کی بنیاد پر۔ بھارت کے مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا، بعض اوقات بعض جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہماری فلاں برادری، کوئی برادری ایسی نہیں جو اپنے آپ کو عزت دار کہہ سکے۔ ان کو صرف اس لیے بنایا کہ ہماری پہچان ہو جائے کہ کون کس کنبے سے تعلق رکھتا ہے۔ عزت دار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں جتنی بہنیں ہیں، اگر سانس بہت زیادہ تانے دے رہی ہے تو برداشت کر لیجئے، وہ تو شاید نہیں ہٹیں گی کیونکہ انسانی فطرت ہے، لیکن آپ برداشت کریں گی تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر ساس بہو سے زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے دل میں تھوڑی بڑی جگہ بنا لیں گی تو اللہ کریم ان کے گھر میں برکت دیں گے، تو ان کو بھی زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پھٹ سے جواب دے دے۔ آپ بڑا کس کو سمجھتے ہیں بھائی؟ جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، کوٹھی اچھی ہو؟ کون بڑا ہے؟ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو بولتا بڑی ہو؟ نہیں، جو اپنے اختیار ہونے کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کر لے، اختیار ہونے کے باوجود چھوٹے سے جھک کے ملے، وہی آدمی تو بڑا ہے، وہی خاتون تو بڑی ہے، وہی عورت تو بڑی ہے۔ بڑا بننے کے لیے عمر کی ضرورت تھوڑی ہے کہ عمر زیادہ ہونی چاہیے یا یہ زیادہ ہونا چاہیے، نہیں، بڑا بندہ وہی ہے جو اپنے مزاج میں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اس کنبے کو جوڑ کے رکھنے کی اہمیت رکھتا ہوں۔ اگر اس میں یہ فن نہیں ہے تو پھر وہ عمر میں بڑا ہو سکتا ہے، وہ اپنے اوصاف کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے۔ یہی فن گھر کی خواتین میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو طاقت ہوتی ہے، اچھا بننے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ نماز سے ملتی ہے۔ اچھا بننے کی جو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ذکر اور اذکار کے ساتھ ملتی ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جتنی بہنیں ہیں وہ نوٹ کر لیں، ایک چھوٹی سی تسبیح ہدیہ ہے ان سب کے لیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر یاسین شریف پڑھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کریم اس کے بے انتہا، پھر تو کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یاسین شریف کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ درود ابراہیمی کی پڑھنی، جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اس درود شریف کی جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنی کیسے، وہ سن لیجیے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجیے، درود شریف پڑھنا شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب لفظ حمید مجید پر آ جائیں گے تو تسبیح پڑھنا شروع کرنا ہے، 100 بار کہنا ہے
حمید مجید حمید مجید حمید مجید، بہت آسان کام ہے. کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ حمید مجید کتنی بار؟ اب یہ آدھا درود پاک ہوا، پھر اگلا پڑھیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. یہ پھر دوبارہ حمید مجید کتنی بار؟ 100 بار. تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی. دل کو درست کرنے کے لیے، جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، بیماریوں کے لیے، زبان کی درستگی کے لیے، مزاج کی درستگی کے لیے، گھر کے مسائل کے لیے، جتنی پریشانیاں، جملہ تکالیف، ان کے لیے یہ اللہ کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک ہے، اور اس میں یہ جو اللہ کریم کا نام بیچ میں شامل کیا گیا ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں نہیں کی. ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے. یہ اتنی جرت کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں ہے. ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے. اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے. اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے. اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے. اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اور ہمارے نبی علیہ السلام جب آئے، جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی. اللہ نے کہا ہم بتائیں گے. قرآن میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا. اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف. نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے، چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے، ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا ہے. چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا. پیارے نبی علیہ السلام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے. ہماری بھی ایک حیثیت ہے. اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے. نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں. شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے. آپ شیخ سعدی کو پڑھیے. شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی. فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخری ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا. سعدی نے کیا کہا کہ باز از خدا بزرگ تو ہی. فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بھی بتائیں، وقت بھی ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟
کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا، لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو۔ اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے یہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ سیدنا بلال کی جب مدد کی ہے، اس بدو کی جب مدد کی ہے، اس بوڑھیا کی جب مدد کی ہے، اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، اس وقت مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ میں یہ صفت ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی رنگ اور نسل کی وجہ سے، اس کی مذہب کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے؟ اسلام پیدا ہی جب ہوا، اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دو باتیں سمجھائی فطرت کی۔ کون سی فطرت کی باتیں؟ کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے، کسی اور کا نہ مانے۔ تو نبی نے کہا نا کہ دین دین فطرت ہے، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار رہو۔ جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے، فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی، آپ کی بھی اب کیا کرنا؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ سنو دل تھام کے مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ دو لفظوں میں ہے صرف۔ کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف دو لفظوں میں۔ آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ارے بتاؤ آپ کو یاد ہے وہ دو لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ شادی میں فضول خرچی کرنی ہے پتا ہے، بینڈ باجا چلوانا ہے پتا ہے، پٹاخے بجانے ہیں پتا ہے، اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہے وہ پتا ہے، رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے وہ پتا ہے، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا وہ پتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے وہ پتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا؟ ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے، بتا دو جی، ارے بولتے رہیے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے جدھر ہم کو جانا ہے۔ اچھا سچی سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، آہستہ بولتے۔ ماشاءاللہ۔ امام کی کیا تنخواہ ہے؟ کتنی؟ 12,000؟
زیادہ ہے, گلے میں پھنس گئی, تو بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اچھا, مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں مذہبی امور کی چیئرمینی کا. تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی مولویوں کی تنخواہ, تو پتہ لگا 7,000 8,000 12,000. تو ہم نے کہا بڑھا دو 25,000 کر دو. تو جتنے دنیا دار لوگ تھے, ممبران ہوتے نا, تو میرے سے الجھ پڑے کہ یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے. تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میرے دوست ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے ہیں. تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں, 22,000 کے لے کے آیا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے, مولویوں کی کم. آپ اندازہ لگاؤ, 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں. کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئیں؟ کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں, صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں, بیوی کا سوچیں. بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب, آؤ میرے دروازے بھی بیٹھنا, صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے, بچے پال کے دکھاؤ. آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے. معاف کیجیے گا, آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارا دین دنیا کا مالک ہے. وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے, سڑک پر اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, بولنا کیسے, تولنا کیسے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے, جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے, جنہوں نے یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے, ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا. تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں, آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے. بھئی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے, 5 وقت نماز پڑھو. اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا آفاقی پیغام کیا ہے. کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے, کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے, تو ہم چپ ہیں بالکل. ہم رک جاؤ, مولوی صاحب کو بلاتے ہو, بتائیں گے اسلام کا کیا مطلب ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں. ہم کو نہیں پتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے لوگوں کی. دکھتی رکھ کیا تھی؟ جتنے لیڈر ہیں پوری دنیا کے, ابھی ٹرمپ نے الیکشن ہوا امریکہ میں, اس نے ایک بات کہی الیکشن سے پہلے. اس نے کہا کہ میں امن قائم کر دوں گا, اس نے کہا کہ میں ہوٹلنگ اچھی کر دوں گا, اس نے کہا میں انویسٹر اچھے لے کے آؤں گا, اس نے کہا میں لائف سٹائل اچھی کر دوں گا, اس نے کہا میں سٹائل آف لیونگ آپ کا بڑھا دوں گا. مطلب دیسی زبان میں اس نے کہا کہ میں روٹی, کپڑا اور مکان سب کو دے دوں گا. اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی, کپڑا, مکان دے دوں گا. انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسانوں کے. آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا, کیا کہتے ہیں اس کو, پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی, یہاں پھپھو کو میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے ہو. ساڑھے پنجابی جو پھپھڑ کہتے ہیں, وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ آپ میں بھی جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. اب وہ پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے, اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا, سالی کی شادی میں سے آ گیا. تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا, کپڑے نہیں دیے, پیسے نہیں. بولا سب کچھ تھا, لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا. اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح, کبھی بیٹھو تو صحیح ان کے قدموں میں جا کے, پوچھو تو صحیح. محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس نے انقلاب برپا کر گیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے, ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینے والے. بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو, ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو. درجہ بلند کرنے شروع کر دیے لوگوں کے.
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये लोगों को बताना शुरू किया तो कायनात में, पूरी कायनात में शोर मच गया, क्योंकि गुलाम थे ज्यादातर लोग 98% कि ऐसे नबी आए हैं जो एक खुदा की इबादत के साथ एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं, एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। कभी आपने अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह देखा अपनी मस्जिद को? देखा होगा, कालीन अच्छे हैं, एसी अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, उसमें कतबे अच्छे लगे हुए हैं, माइक अच्छा लगा है, लेकिन आपने उस मस्जिद को नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से नहीं कभी देखा। मस्जिद को जरा ध्यान से सुबह फजर में देखिएगा, जब मुअज्जिन तकबीर कहता है और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की नमाज होती है, जब वो तकबीर कहना शुरू करता है, तो चंद गरीब लोग, चंद मिस्कीन लोग, चंद मोहताज लोग, चंद सरमायादार लोग, चंद शहजादे लोग दौड़ते हुए आते, सफों में लगना शुरू हो जाते। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग सफे मनानी शुरू करती। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है, इमाम नियत बांध लेता है, तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फलांग के आगे नहीं जा सकता है। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है, और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्म और हया पैदा करने की। हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि दो हरफी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे पे रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली देके यहां से उठाए। गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए, और इस्लाम ने, ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि हम इज्जतें बांटने आए, अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना और सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया आप भी जमाने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल सारों कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा। आप बताओ तो सही मुसलमानों, क्या आप कायनात के सामने वो पैगाम रखे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया? एक बात और बताऊं आपको, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है, वो हमें अपनी दुनिया की दी है। आप दुआ मांगते हो ना, हमारे यहाँ भी दुआ मांगते हैं, आप भी हम क्या दुआ करते हैं, या अल्लाह पूरे आलम पर करम हो, पूरे आलम पर रहम हो। तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों से पूछा, मैं कहा भाई हम तो सारी दुनिया के लिए दुआएं मांगते फिरते हैं, लेकिन वो जो हमारी दुनिया है वो कौन सी, जो हमारी जाती दुनिया वो कौन सी? अब जब तलाश करने लगे अपनी जाती दुनिया को, पता लगा मेरी दुनिया तो मेरे अम्मी अब्बू है, मेरी दुनिया तो मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी दुनिया तो मेरे भाई बहन है, मेरी दुनिया तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरी दुनिया तो मेरा पड़ोसी है,
मेरी दुनिया तो मेरे साथ सफर करने वाले लोग हैं, मेरी दुनिया में तो मेरे साथ कारोबार करने वाले लोग हैं। अब दुआएं मांग रहा है पूरी दुनिया के लिए, अपनी दुनिया में 500 लोगों से सलाम दुआ बंद है। ये कौन सी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने का किनको हुक्म दिया है? बताओ तो सही इंदौर के मुसलमानों, हम लोगों ने बहैसियत मुसलमान अब तक क्या कुछ ऐसा किया है कि जिसको देख के कोई हमारा हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई या हमारी पीठ के पीछे ये कह दे कि अब्दुल रहमान अच्छा इंसान है? बताओ तो सही, कुछ ऐसा हुआ आज तक? ये ठीक है कह देना कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, भड़का के नारे तो लगाए जा सकते हैं, इस्लाम की इशाअत नहीं की जा सकती है। बताओ तो सही, क्या हमारा किरदार इस बात की गवाही देता है? क्या हमें पता है इस्लाम का आफाकी पैगाम यह है कि हम दुनिया के तमाम लोगों के लिए समर्पित हैं, हर उस मजलूम के हक में खड़े होंगे जिसको हमारी जरूरत होगी, हर उस भूखे को खाना खिलाएंगे जो हमारी जरूरत महसूस करेगा, हर उस जख्म पर मलहम लगाएंगे जहां हमारी जरूरत होगी। बताओ तो सही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक औरत दौड़ती हुई आई, पूछो तो कहीं कभी जाके अपनी मौलवियों से, वो औरत दौड़ती हुई आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मुलाकात करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बताओ क्या बात है? कहने लगी नहीं या रसूलल्लाह इन लोगों के सामने बात नहीं करनी, थोड़ा अलग हो जाइए। चंद कदम ले गई, कहां बैठने के लिए कहा? कहां बैठने के लिए कहा? रेत के ऊपर। माफ करना, आजकल तो हम जैसे मौलवी बैठने से पहले, आप जैसे सरमायादार, आप जैसे चौधरी बैठने से पहले 200 बार सोचेंगे यहाँ बैठे या ना बैठे। और ये साहिब खुल्के अजीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जमीन पर बैठ गया उस औरत के साथ और उसने लंबी लंबी चौड़ी बातें करती। क्या कहती है? क्योंकि उसका दिमाग नहीं चलता, सिदरी है। होते हैं ना गांव देहात में, मोहल्ले में एक आधा बच्चा ऐसा हो जाता है जिसका दिमाग चल जाता है, तो वो सिदरी है। लंबी बातें करते हुए कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बच्चों को कहिए, मेरे पीछे शोर मचाते, मुझे ताने देते। नबी अलैहि सलाम ने कहा आज के बाद कोई नहीं करेगा, हुक्म जारी कर दिया। और फिर जब काफी देर हो गई, वो खातून उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह काफी टाइम लग गया, अब आप जा सकते हैं। सुनो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया आइंदा कभी जरूरत पड़े तो दोबारा मेरे पास आ जाना। साहबा ने आके अर्ज किया था बड़े अदब से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बताना चाहते थे कि ये सिदरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा मुझे भी पता है ये पगली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। मैं कह रहा था अभी हमारे यहाँ उज्जैन से मेरे एक दोस्त आए हुए थे, हाजी साहब गोल्डन बेकरी वाले। मैं पिछली मर्तबा गया तो वहां सुधीर भाई एक हैं, उनसे मिल के आया। पता नहीं कितने अपाहिज बच्चों को, कितने लाचार बच्चों को छाती से लगा के वो बंदा पाल रहा, और सुन्नत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। याद करो वो दिन जब मस्जिद नबी की तामीर करनी थी, नबी अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के ला रहे, सहाबा भी ला रहे, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी की तामीर से पहले, और पूछो तो सही कभी जाके अपने उलमा से, मस्जिद नबी की तामीर से पहले असहाबे सुफ्फा के चबूतरे की बुनियाद रख दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या बनने जा रहा है? सुनो, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला शेल्टर होम, दुनिया का पहली सराय। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा ये असहाबे सुफ्फा का चबूतरा बनना, या रसूलल्लाह बहुत कौन लोग हैं? वरना वो जो अपाहिज हैं, वो जिनके साथ कोई नहीं, जिनका घर कोई नहीं, जिनको खाना कोई नहीं खिलाता, जिनको कपड़े कोई नहीं देता, जिनके माँ बाप सर पर नहीं है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, मैं उनको यहाँ पर रखूंगा, हम बाद में खाना खाएंगे, इन मोहताजों को पहले खाना खिलाया करेंगे। कहाँ है आपकी मस्जिद में असहाबे सुफ्फा का चबूतरा? बताओ तो सही, कहाँ है असहाबे सुफ्फा का चबूतरा? नहीं है। हमें वो दीन पता ही नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है हमें। अब बताओ दिल पे हाथ रख के, आखिरी सवाल आप सबसे, ईमानदारी से जवाब देना है। देंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन जवाब मुझे नहीं देना है, अपने आप को देना है। देंगे इंशाअल्लाह, पर वादा कीजिए ईमानदारी से
बिल्कुल ईमानदारी से देंगे इंशाअल्लाह। दिल है आपके पास? दिल है? अरे दिल तो लगा हुआ है ना, दिल पे हाथ रख लीजिए एक बार, रखे रहो ताकि आपको एहसास हो भी कुछ पूछने लगे हैं। आप सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह। सच्ची सच्ची बता लो, अपने दिल से पूछ के, आप किसी की उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जिनके माँ बाप जिंदा है, कभी आप शाम को घर गए हों और आपने जाके अपने अब्बू से जप्पी डाली हो कि अब्बू मुझे तो यार तुझसे बहुत प्यार है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सारी जिंदगी, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम कह नहीं पाते। रसूलुल्लाह की सुन्नत है अपने वालिद को याद करना। बताओ ना, कभी अपने बाप की कब्र पे खड़े हो गए हो जाके? तो कितनी कितनी जिंदगियां हमारी गुजर गई। हाथ दिल पे ही रखो। अच्छा बताओ ना, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपनी अम्मा के कभी पैर दबाते हैं कि तेरे अम्मा पर बड़े एहसान है? किया है कभी ऐसा कुछ? इस दिल से पूछो ना कि कभी अपनी बीवी को जो शादीशुदा है ये कहा हो कि मैं तो तेरा दोस्त हूं, तो कोई फिक्र ना कर, अपने सारे गम मुझे दो और मैं तुम्हें उसके बदले में खुशियां दूंगा। बताओ, आप मुसलमान है ना, आपके पास रसूलुल्लाह की तालीमात है ना, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा कभी अपने बच्चों के लिए सवारी बन गए हो, उनको कहा हो कि यार मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त रखता हूं? किया कभी कभी आपने कुछ ऐसा? आपका कोई पड़ोसी, हाथ दिल पे ही रखिए, मैं आपसे कोई पेशा वाराना सवाल नहीं कर रहा हूं, आपका कोई पड़ोसी, तुम्हारी कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला जो आपसे बहुत ज्यादा गरीब है, आपको पता है कि मोहताज है, परेशानी है, इसके पास पैसे पूरे नहीं होते, आपके पास फालतू पैसे होते हैं, आपने कभी उन पैसों को एक लिफाफे में डाला हो? कोई 2-4 हजार या लाखों वाली हैसियत वाले लोग, कभी उन्होंने 1-2 लाख अपने लिफाफे में डाले हो, बिना बीवी को, बिना बेटों को बताए हुए, कभी रात के पहर गए हो अपनी बहन के दरवाजे पे डाल आए हो, दोस्त के दरवाजे पर कि यार ये मेरा भाई मोहताज है, मैं इसकी मदद करूंगा? बताओ, कभी कुछ ऐसा किया है? कभी सड़क पर चलते हुए कोई पत्थर रास्ते में आ गया, उसको उठाया कि मेरे नबी की सुन्नत है किसी को तकलीफ ना हो? कभी कोई गरीब आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसका हाथ पकड़ के कहा हो कि यार तू आज अंदर आ, हम तुझे इत्मीनान से खाना खिलाएंगे? कुछ ऐसा किया? इनको भी छोड़ो, पैसे लगते हैं खाना खिलाने में। तुम्हारा यार कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा कोई जानने वाला कभी मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, और तुमने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा हो कि यार रो नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं? किया कभी आपने कभी कुछ ऐसा? किसी को कहा है कि मैं रोते हुए को हंसाने के लिए आया हूं? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो रोते हुए को हंसाते हैं, वो परेशान लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। आपने सुनाई है कभी? सुनो मुसलमानों, दिल की तख्ती पे आज लिख के ले जाओ इस मैदान से, आपकी वजह से अगर किसी गैर की बेटी ने, लिख लो दिल की तख्ती पे, चाहे नमाजी है या गैर नमाजी, रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि वो ईमान वाला नहीं होगा जिसका पड़ोसी उससे तंग हो। अब पड़ोसी जरूरी नहीं कि मुसलमान का मुसलमान हो, मुसलमान का पड़ोसी उसका गैर मुस्लिम भाई भी हो सकता है। सुनो मुसलमानों, अगर कोई बेटी, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर वो बाजार में चली जाती है और तुम उसकी तरफ गंदी निगाह से देखते हो और वो मजबूर होती है ये कहने पर कि मैं रोजाना जब यहां से गुजरती हूं तो ये अब्दुर्रहमान मोहम्मद शफी मुझे देखता ही रहता है, तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम कहलाएंगे। आपने क्या सोचा ये दीन के ठेकेदार बस यही है? नहीं नहीं, एक एक फर्द जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जवाबदेह है क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में।
ایک فوٹو کھینچیے اپنی اچھی سی سیلفی صبح نہا دھو کے اور پھر رات کو بستر پہ لیٹ کے اس فوٹو کو دیکھنا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی اچھے مسلمان کی ہے تو خوش ہو جانا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنا. اگر یہ فوٹو کسی زناکار کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو کسی بدتمیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو لوگوں کا دل دکھانے والوں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. یا اگر فوٹو سود خوروں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی فوٹو ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. ایک بندے نے نیت مانگی, دوسرا کہتا ہے بہت اچھا ہے. فرمایا نہیں, اس کے گھر والوں سے پوچھو. اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو یہ ٹھگ ہے. اگر گھر والے دوست کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر وہ کہتے ہیں بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اللہ کے بندے, شیطان نے یہی بات تو کہی ہے قرآن پاک میں, نقل کیا گیا اس کو کہ میں بہتر ہوں. اللہ کو میں نہیں پسند. اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کے دین کو دکھاوے کے لیے نہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ایک وقت میں, لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمان کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی ہے. لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ, اپنی خود احتسابی کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے, سنیے, علماء کا اکرام کیجئے, اپنے علماء کے پیچھے لگ جائیے. اللہ کریم آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا. اور آپس میں کبھی بھی خدارا کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجئے گا. میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے, بالکل پاک ہے. اس ذات کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا ہے. اس سے بالکل پاک رہیے. اپنے دل کو تسلی رکھیے اس بات سے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ امام پنجاب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.